یہ میں لے آیا ہوں آپ کو سورہ احزاب میں، دیکھیے وہی لیکن کے بعد رسول، یہ ہے ربط کہ جو نبی رسول ہوتا ہے، رسول ہے، وہ شریعت کے خلاف کوئی کام، یہ مضمون آ گیا۔ یہ میں نے ربط آپ کو قرآن سے بتا دیا۔ اب آگے لفظ آتے ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کی آخری، نبیوں کے ختم، خاتم النبیین۔ اب ربط میں بتاتا ہوں، اس لیے کہ متبنہ کی جو رسم پہلے جاری تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ختم کیا، اللہ نے ختم کر دیا۔ اب آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، آخری نبی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی اور نے، وہ جو کہتے ہیں نا یہ عقلی طور پر، اب یہ جواب عقلی طور پہ سنیے، اگر حضور کو آخری نہ قرار دیا جائے تو پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بعد بھی کوئی آئے گا اور وہ آ کر اور تبدیلی کرے گا، چینج کرے گا۔ یہاں ربط یہ بنتا ہے، خاتم کا معنی آخری، اس لیے یہاں بنتا ہے کہ یہ آخری ہیں، اب جو کچھ بھی بیان کرنا اسی آخری نے کرنا ہے، ہر اعتبار سے یہ آخری ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں آخری ہیں، اب حضور کے بعد نہ کوئی نیا قانون بنے گا، نہ کوئی شریعت بنے گی، نہ کوئی اصول بنے گا۔ اب کسی کو حق نہیں ہے کوئی حرام کو حلال کر دے، حلال کو حرام کر دے، جہاد کو بند کر دے، کسی کو حق نہیں ہے۔ اب یہ قادیانی یہاں آخری سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آخری کسی اور کو قرار دیتے ہیں، مرزے کو تو یہ آخری مانتے ہیں، خود آخری مانتے ہیں۔ تو اس لیے خاتم کا معنی جو ہے وہ یہاں پہ آخری، خاتم النبیین، آخری۔ اب میں آپ کو یہ سمجھانے کے بعد اب آئیے قرآن پاک سے جہاں خاتم کے الفاظ آئے ہیں، وہ میں ابھی قرآن پاک جمال القرآن ہے، نیٹ سے آپ کو مل جائے گا، یہ لفظی ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ ہے۔ اور یہ دیکھیے، اور الفاظ بھی اچھا، ایک اور مماثلت میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ سورہ احزاب میں، اور اس میں مماثلت دیکھیے گا، یہ دیکھیے، یہ ایک اور پوائنٹ جو قرآن کا، یہ سورہ احزاب میں کیا الفاظ ہیں؟ ما کان محمد، ان سے پہلے، یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون۔ دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں یبلغون رسالات اللہ، یہ کہاں ہے؟ سورہ احزاب میں۔ اب چلیے سورہ آراف میں، وہاں پر بھی آپ ملے گا، دیکھیں وہاں کیا، ابلغکم رسالات ربی، ادھر چونکہ اللہ بیان کر رہا ہے، ادھر حضرت نوح علیہ السلام۔ دیکھیں وہی الفاظ جو لفظ احزاب میں ہے وہی لفظ آراف میں ہے۔ آگے چلیے، یہ اب آگے دیکھیے، لاکنی رسول کے بعد یہ اگلی آیت، ابلغکم رسالات ربی، دیکھیں ابلغکم رسالات ربی، احزاب میں دیکھیے الفاظ کیا ہے، یبلغون رسالات اللہ، کتنی مماثلت ہے، جو مضمون یہاں ہے وہی مضمون وہاں ہے۔ اور خاتم کا معنی یہاں آخری بنتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کسی اور نے نہیں آنا۔ اب خاتم کا معنی جو میں نے عرض کیا تھا کہ آخری ہے، یہ میں نے جو وہ آپ غور سے دیکھ لیجئے گا، میں آپ کو یہاں پر وہ دکھا دیتا ہوں کہ کتنے ہیں، کہاں کہاں خاتم آیا قرآن پاک میں، وہ میں آیات آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جی شاہ صاحب، یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا، وَلَكُمْ رسول اللہ ہے وہ خاتم النبیین، یہاں خاتم پر تو یہ النبی، صاف، یہاں پر تو یہ صاف آیت کہہ رہی ہے کہ حضور کے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے، جی بالکل بالکل صحیح، ایسے ہی ہے۔ لیکن یہ وہ لاکم کے بعد یہ رسول اللہ نکال دیتے ہیں یا اپنے قرآن میں یہ بیان ہی انہوں نے نہیں کیا کرتے نا، ہوا ہے؟ یہ چھوڑ جاتے ہیں نا، ان کو یہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہی تو اصل پوائنٹ ہے، یہی تو آگے رسول اللہ کا جو نامدار کر رہا ہے وہ خاتم یہ النبیین۔ دیکھیں قادیانی نے آج تک دھوکہ یہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے بھی ان کی پکڑ نہیں کی کہ جناب پہلے تو رسول اللہ خاتم النبیین تو بعد میں، جی 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 بالکل، یہ مین پوائنٹ ہے شاہ صاحب۔ ہاں پہلے تو رسول اللہ کا ربط بنا ہو نا، کیا رسول اللہ کا ربط کیا ہے؟ جی اب میں خاتم کا معنی قرآن مجید کی آیات سے، اب میں یہ 5 منٹ کا درس یہ دے رہا ہوں اور قادیانیوں کے حوالے سے دے رہا ہوں۔ دیکھیے
ان کا انگلش ترجمہ، میرے خیال جتنے آپ بیٹھے انگلش تو آپ کو آتی ہوگی. یہ دیکھیے جناب، یہ روٹ لیٹر ہے خاتمی. الفاظ کون سے ہیں قرآن پاک میں؟ خاتمہ، یختم، نختم، خاتم. اور اگلے ہیں سورہ مطففین کے 2 الفاظ ہیں ختام، مختوم. الفاظ 6 ہیں، آیات 8 ہیں. میں پھر دہرا دیتا ہوں، الفاظ 6 ہیں اور آیات 8 ہیں. پہلا مقام ختم اللہ علی قلوبہم، یہ پہلا مقام ہے. اب اس کا دیکھیے، یہ بند کا معنی ہے جی، بند کا معنی. پھر میں چیلنج کر رہا ہوں پوری قادیانیت کو، انہی کا ترجمہ دیکھیے. ظفر اللہ خان دیکھ رہے ہیں، یہ پہلا وزیر خارجہ پاکستان کا. اللہ ہیز سیٹ اے سیل آن دیئر ہارٹس. یہاں دیکھ لیجیے ترجمے میں کیا ہے، سٹیمپ ہے کہ سیل ہے جی؟ جی سیل ہے، تو سیل ترجمہ بنتا ہے. سیل کرتا ہے جو سیل جو بند کر دیتی ہے، تصدیق والی نہیں. اللہ سیٹ اے سیل آن دیئر ہارٹس اینڈ دیئر ایئرس اینڈ اوور دیئر آئیز دیر از اے کورنگ. یہ جو دلیل ہے نا جی کورنگ والی، یہ کورنگ ان کی آنکھوں پر کیا پردہ. انگریزی میں دیکھیے کیا ہے اور عربی میں کیا ہے، اللہ بصار. غشاوہ کا مطلب پردہ، اور انگریزی میں کریں گے تو کورنگ. آنکھ کے اوپر اگر تو یہ آپ تصدیق والی، تو آنکھ کی تصدیق کیسے ہو رہی جی؟ کورنگ کیسے تصدیق کرتی ہے جناب؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پردہ بھی تصدیق کر رہا ہو؟ پردہ کیا کرتا ہے؟ بند کرتا ہے، تصدیق نہیں کرتا. جو پردہ آنکھوں کے آگے کہتے ہیں نا تیری اکھاں دے آگے پردہ ہے، ان اکھاں تیریاں بند نے، یہ کورنگ ہے. یہ انہوں نے بند کا مانا. اچھا، اب اگلا سوال جو میں نے شروع میں کیا تھا کہ قادیانی اگر یہ کہیں کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت تو داخل نہیں ہوگی، دیکھیں نا لا یؤمنون، اس میں آگے جو ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ، اور اوپر والی آیت ہے لا یؤمنون، ایمان تو داخل نہیں ہوئے گا، ہدایت داخل، کیا کفر بھی نہیں ہوگا؟ نہیں، کفر بھی نہیں ہوگا جناب. اس لیے میں جواب کیا دے رہا ہوں، کفر بھی داخل نہیں ہوگا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان کے یہاں کفر بھی جس حد تک چلا گیا، بالکل دل سیاہ ہو گیا. جیسے دل پر ایک دھبا لگتا ہے، گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ سیاہ، پھر دوسرا، ایک سٹیج آتی ہے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اب سیاہ کے بعد بھی کوئی اور آگے مزید بات ہے؟ اب بالکل ڈیڈ ہو گیا. ڈیڈ کے بعد بھی کوئی ڈیڈ ہوتا ہے جناب؟ جب ایک چیز ڈیڈ ہو جائے تو اس کے بعد، ڈیڈ کے بعد بھی کوئی آگے چیز ہے؟ نہیں شاہ جی. اب کوئی کہے کہ جناب یہ ڈیڈ ہو گیا، اس میں موت اور داخل ہوگی؟ موت نے جو داخل ہونا تھا وہ بھی داخل ہو چکی. اب کوئی کہے جی اس میں چلو زندگی تو داخل نہیں ہو رہی، کیا موت بھی اور داخل ہوگی؟ تو کیا موت کا اور کوئی اگلی حد ہے موت کی کوئی؟ تو وہ جو کفر ہے نا وہ آخری حد تک پہنچ گیا. اب مزید اس میں کفر کی بھی گنجائش ہے. یہ ہے اس کا معاملہ. اس سے آپ قادیانی یہاں جو دھوکہ دیتے اس کا جواب بھی سن لیجئے گا. پھر دوسرا مقام کیا؟ سورہ نام. دیکھیے سورہ نام آیت نمبر 46، اس میں بھی وہی خاتمہ کا الفاظ ہے. دیکھیے خاتمہ علی قلوب، یہ بھی سیل کا معنی. ان کا ترجمہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. وخاتمہ علی قلوبکم. دیکھیے خاتمہ کا معنی کیا ہے؟ ہاں دیکھیے ٹو سیل اپ. یہ بھی دیکھ لیجیے خاتمہ کا سیل اپ کا بھی سٹیمپ بنتا ہی نہیں ہے. یہ غور فرمائیے گا جناب. یہ کہتے ہیں نا کہ مور لگا دی گئی تصدیق والی. ٹو سیل اپ، یہ انگریزی والے جانتے ہیں سیل اپ. یہ دیکھیے ٹو سیل اپ یور ہارٹس. یہ دوسرا مقام ہے قرآن پاک کا. تیسرا مقام ما کانا، یہ دیکھیے ما کانا محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خاتم النبیین کیا؟ بٹ ہی از دا میسنجر اینڈ دا سیل. دیکھ لی یہاں پر بھی کیا ہے؟ سیل، بند، سٹیمپ نہیں ہے. اب قادیانی اب چاہے بدلے ترجمے اپنے، یہاں سٹیمپ کرتے پھرے، لیکن ان کا ترجمہ کیا؟ سیل. سیل کیا کرتی ہے؟ یہ دیکھیں میں نے نیچے اردو میں لکھا ہے بند. سیل بند کر رہی ہے، یہ تصدیق والی سیل نہیں ہے.
اپنا ترجمہ قادیانیوں کا ترجمہ دیکھ لیجیے. اس کے بعد یہ کون سا مقام تھا؟ تیسرا. چوتھا کیا ہے؟ سورہ، یہ دیکھیے سورہ یاسین. الیوم نختم، یہ جمع متکلم اور نختم خاتمیم روٹ لیٹر ہوئی ہیں. آج کے دن ہم تمہارے منہ بند کر دیں گے. انگریزی دیکھیے، یہ قادیانیوں کا ترجمہ ہے ظفر اللہ خان کا. On that day we shall put a seal on their، کدھر گیا جی، جی ہاں، put a seal on their mouth. دیکھیں seal on their mouth and their hands will speak. حالانکہ speak کون کرتا ہے؟ speak تو منہ کرتا ہے، لیکن speak کون کر رہا ہے؟ hands. اب یہاں قادیانی ایک سوال کریں گے، یہ غور سے سنیے گا یہ سوال. یہاں سوال قادیانی یہ کر آپ کو لے جائیں گے سورہ نور میں اور دیگر مقامات پر. وہ کہتے ہیں یہاں تو دیکھ لیں کہ جناب یہاں بول رہے ہیں، جناب یا سکین بھی بول رہی ہے. وہ آپ سے سوال کریں گے، آپ نے کہنا ہے کہ جہاں بول رہے ہیں وہ نختم دکھا دو جناب. دیکھیے ان سے کہنا آپ نے وہاں ہمیں جہاں بول رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے بولنے دیں، لیکن یہاں خا تا میم کا لفظ ہے. یہ اصل چیلنج ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ جہاں خا تا میم والا لفظ آئے وہاں ہمیں بولنا دکھاؤ نا جناب. دیکھیے نختم، نختم کون سا روٹ لیٹر ہے؟ خا تا میم. آپ نے کہنا جی خا تا میم کا لیٹر ہو یا نختم ہو، جہاں پر سکن بول رہی ہے، منہ بول رہا ہے، پاؤں گواہی دے رہا ہے، زبان گواہی دے رہا ہے، وہاں نختم دکھا، خا تا میم کا کوئی لفظ دکھا دے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں خا تا میم کے روٹ لیٹر سے لفظ آئے گا وہاں معنی ہمیشہ بند کے آئے گا. یہ دیکھیں نختم بند، منہ بند. اس طرح آگے ایک اور مقام آ گیا، یہ دیکھیے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ سورہ شورا میں یہ یختم کے الفاظ آ گئے، یہ بھی بند کے معنی میں، سیل کے معنی میں. آگے دیکھیے یہ سورہ جاسیہ میں خاتمہ علی سمی، یہ بھی بند کے معنوں میں. اور یہ یسکر رہی کی مختوم، یہ لفظ مختوم ہے، مفعول، جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں آبجیکٹیو. تو یہاں پر بھی دیکھیے انگلش میں کیا ہے، ڈرنک کا پور سیلڈ. دیکھیے سیلڈ، سیلڈ مطلب کیا؟ مور لگی ہوئی. اچھا ایک قادیانی کہہ رہا تھا ٹریڈ مارک. جی وہ قیامت والے جو بوٹل ہوگی نا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے ٹریڈ مارک، یہ پیپسی کی ہے یہ. اچھا ان سے بندہ پوچھے کہ جنت میں کوئی ٹریڈ مارک تو اس لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ اس کا پتہ ہو یہ کس کمپنی کی سٹیمپ ہے. جنت میں کوئی 2 نمبر مار ملنا ہے کیا؟ کوئی اور وہاں دوسری فیکٹری لگی ہے جس میں تصدیق کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ کوئی 2 نمبر نہ دے جائے؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ان ٹچڈ ہے بوتل، یہ کسی نے اس کو کھولا نہیں ہے ابھی، پہلے کسی نے اس کو پیا نہیں ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے کسی کا. یہ ہے اصل ان کا پروٹوکول ہے کہ یہ بالکل فریش تازہ ہے اور کسی اور نے اس کو ٹچ تک نہیں کیا. آخری لفظ قرآن پاک میں ختام. دیکھیے ختام ہو مسک، دا سیلنگ. ختام ہو آخری بھی معنی، ختام کا معنی یہ کہتے ہیں نا آخری نہیں ہے، اس خطاب کا معنی یہاں پر آخری ہے، آخری. یہ قرآن پاک میں کل 8 آیات ہیں اور 6 الفاظ ہیں جو بند کا معنی دیتا ہے، اور جو بند کرتا ہے وہ آخری ہوتا ہے. میں پھر بات بتا دیتا ہوں. جو بند کرتا ہے، جو ختم کرتا ہے، مثلا بوتل ہے. اب یہ بات میری غور سے سنیے گا. بوتل ہے، آپ اس کو پی رہے ہیں، جو آخری گھونٹ ہوگا اس نے سب کو ختم کیا. آخری جو ہوگا اس سے بوتل ختم ہو گئی. میں دوسرا معنی کر رہا ہوں آخری جب،
تو جو آخری ہوگا اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا. جو ذائقہ جو آخری ہوگا جس سے وہ بند ہو گئی ختم ہو گئی, جو ختم کرتا ہے وہی ہمیشہ, جو گھونٹ ختم کرے گا وہی آخری ہوگا. ختم کرنے کا مطلب بوتل خالی ہو گئی, جب خالی ہوئی ختم ہو گئی تو وہی گھونٹ جو ہے وہ آخری بھی ہوگا. یہ میرا آج کا درس تھا جناب. اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی اس میں ہم احادیث میں جو حضور علیہ السلام نے بخاری مسلم میں ختم نبوت کی جو احادیث ہیں وہ میں آپ کو کیمرے پہ دکھاؤں گا انشاءاللہ. جی جزاک اللہ شاہ صاحب. یہ تو آپ نے نا ان کا آج پورے کا پورا پروگرام جو کہتے ہیں نا بڑھ گیا ان کا پروگرام. والا کن رسول اللہ و ما خاتم المبین کے آگے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے نا, اگر نہ ہوتا تو پھر تو یہ کہتے جی رسول اللہ کا نام کہہ رہا کہ رسول اللہ کے بعد ختم ہے سب کچھ. جی بالکل بالکل, ایک ہی رسول ہے نا جی, اور تو کوئی رسول ہے ہی نہیں. وہ ایک ہی آیت پہ ان کا جو ہے نا دم نکل گیا جی انشاءاللہ بالکل. تعالی. اب دیکھیں یہ اس آیت کو پڑھ کر صرف خاتم النبیین کو لیے بیٹھے ہیں, تو ان سے بندہ پوچھے کہ لاکن کے بعد تو پہلے رسول ہے, یہ ان سے پوچھنا ہے جی آپ. جی جی ہاں جی ماشاءاللہ جی جزاک اللہ شاہ صاحب. ہاں جی. یہ اور کوئی ساتھی بات کرنا چاہیں تو پھر میں اجازت چاہوں گا. جس نے کوئی ساتھی نے کوئی پیغام کوئی بات آپس میں کرنی ہو تو کیجیے. یا کوئی پوائنٹ نقطہ کوئی سمجھ نہ آیا ہو تو آپ وہ سمجھ سکتے ہیں, یا کوئی مجھے سمجھانا چاہیں, مجھے کوئی بات کہنا چاہیں کہ شاہ صاحب یہ چیز ایسے نہیں ایسی ہونی چاہیے, مشورہ دے سکتے ہیں آپ. ماشاءاللہ جی شاہ صاحب بہت اچھا آپ نے سمجھایا. صرف ہم کو اسی طرح ٹائم دیا کریں پلیز ڈیلی, جب بھی ٹائم ملے نا تھوڑا سا آدھا گھنٹہ جی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. تو لازمی پلیز جو ہے نا یہ ٹائم ہمیں دیا کریں. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. جی شاہ صاحب ایک گل کرنی ہے کہ جی دیکھو میرے ذہن میں چاہیے جی جی کہ نہ اساں اللہ ویکھیا ہے, جی نہ سانو خبر, نہ اساں چھویا ہے. جی ٹھیک ہے, جنہیں سانو خبر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے, اساں پہلو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سچا سمجھنا تے پھر اساں اللہ نو مننا سچا. درست. شاہ صاحب ایک گزارش کرنی تھی, جی جی ضرور. اجازت ہے سر؟ شاہ صاحب یا بنی آدمہ والی آیت میں مضارع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں حال اور مستقبل کے حوالے سے, تو یہ صیغہ جائز ہے اور اس کا کوئی دلیل ہے کہ یہ لگتا بنتا ہے؟ ذرا تھوڑا وضاحت دے دیں. نہیں وہ بنتا ہے, وہ مضارع کا صیغہ ہے, لیکن سوال یہ کہ اس سے پہلے اما ہے, اس سے پہلے اما حرف شرط ہے, تو وہ یہ چھوڑ جاتے ہیں. اب آپ نے جب بھی اس آیت کو کرنا ہے تو آیت آپ نے سورہ انعام کی 130 نمبر آیت ضرور ملانی ہے ساتھ. یہ آپ کو وہ کہتا نا جیسے ایک دھوبی پٹکا آپ کو, یا یہ علمی انداز میں میں سورہ دکھاتا ہوں آپ کو. سورہ انعام کی آیت نمبر, یہ پورے قرآن میں 2 مقام ہیں جناب جس میں یقصون علیکم آیاتی ہے. یہ میں دکھاتا ہوں آیت نمبر 130 سورہ انعام کی. اب آپ غور, یہ آپ نے جب بھی ان سے کرنا ہے تو یہ سوال آپ نوٹ کر لیں سارے حضرات. اگر کوئی قادیانی گڑبڑ کرنا چاہے تو آپ نے علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ. اللہ. جی اللہ کا کرم, الحمدللہ, شکر اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح رکھے, خوش و خرم رکھے اور صحت مند رکھے. آمین, دعاؤں کی ضرورت ہے. یہ دیکھیے 130 نمبر آیت ہے سورہ انعام کی. یہ اپنا عمیر بھائی, یہ دیکھیے ان کا جو یہ ایسے علمی چوٹ لگے گی نا تو قادیانی لاجواب ہو جائیں گے. یا معاشر الجن, یہ قیامت کے دن اللہ فرما رہا ہے, اے گروہ جنوں والانس, اور اے انسانوں. ادھر ہے یا بنی آدم اما یاتینکم الم یاتکم, کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول. یہ کب اللہ پوچھ رہا ہے؟ قیامت کے دن. تمام انسانوں سے پوچھ رہا ہے, آدم علیہ السلام کی پوری اولاد سے پوچھ رہا ہے. الم یاتکم رسل منکم, آگے کیا الفاظ ہیں دیکھیں, یقصون علیکم آیاتی, یہ وہی الفاظ ہیں جو سورہ اعراف میں ہے جی. جی بالکل. تو
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ رہا ہے. اب قادیانی کہتے ہیں یہ حکم صرف حضور کی امت کو ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ میں قیامت کے دن پوچھوں گا کہ انسانوں اے جنوں کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول. اب اگر وہ، میں اب آراف میں چلتا ہوں، اگر وہ آیت صرف اس حضور کی امت کے لیے ہے تو وہ جو قیامت والے دن ہے وہ تو کہیں گے یا اللہ یہ میں ابھی نکالتا ہوں. وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی حکم ہی نہیں آیا تھا. اب اگر قادیانی کہیں کہ جناب یہ آج صرف حضور کی امت کو ہے تو آپ نے سوال کرنا ہے کہ وہ جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے تو بتائیے تمام انسانوں کو حکم کہاں ہے قرآن میں کہ تمہارے پاس رسول آئے گے. میرا سوال سمجھ گئے عمیر صاحب کہ نہیں سمجھ گئے؟ جی شاہ صاحب میں سمجھ گیا. ہاں، ان سے آپ نے پوچھنا ہے کہ جناب آپ اس آیت کو، یہ جو یا بنی آدم ہے، یہ دیکھیے یہ جو یا بنی آدم ہے اس آیت کو آپ لے رہے ہیں کہ صرف حضور کی امت کے لیے ہے. امیات یہ مضارع ہے، لیکن مضارع سے پہلے اگر ہے. یہ صرف ہوتا نا یاتینکم، تو یہ پھر تاکید کے لیے آتا کہ لازمی آئیں گے تمہارے پاس. یہاں ہے اگر آئیں تمہارے پاس. ترجمہ دیکھ رہے اما کا سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ گیا، اما شرط ہے. اچھا، اگر فائدہ یہ دے رہا ہے، مثلا میں مثال دیتا ہوں، اگر باپ کہے کہ بیٹا میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، اگر جاننے والا آئے تو دروازہ کھولنا. اگر جاننے والا آئے تو دروازہ کھولنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جاننے والا نہ آئے تو دروازہ نہ کھولنا، شرط آ گئی. اگر رسول آئے، اگر جو سچے ہیں وہ آئیں تو ان کو ماننا، اور اگر کوئی جھوٹا مدعی نبوت آئے تو اس کو رد کرنا. اگر کا یہ فائدہ ہے کہ آئیں گے بھی، اور ایک وقت آئے گا کہ رسول آنا بند ہو جائیں گے. بس. یہ اگر کا فائدہ ہے. اگر نہ ہوتا، یہ قرآن کا کمال دیکھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ سے قرآن مسئلہ حل کرتا ہے. اگر صرف ہوتا یاتینکم تو پھر نون شکیلہ تاکید کے لیے مضارع، تو پھر ترجمہ آتا کہ ضرور آئیں گے تمہارے پاس. سمجھ آ رہی؟ جی شاہ جی تو اس سے پیچھے اما آ گیا. جی اب بالکل. اس کی میں ایک تو قادیانی، اب اسی سورہ اعراف میں دیکھیے یہ کون سی نمبر، یہ آیت نمبر کون سی تھی؟ آیت نمبر 35. آیت نمبر یہ 35 ہے. جی آیت نمبر 35 دیکھیے آپ، میں آپ کو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں. آیت نمبر 35 ان سے کہو جی 35 میں رسول آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 35 میں آگے چلو. یہ دیکھیے، یہ میں آگے سورہ اعراف ہی آگے میں لے جا رہا ہوں. اب اسی سورہ اعراف میں جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے جس رسول کا ذکر آئے گا، یہ جو ابھی میں نے درس دیا تھا، یہ دیکھیے لقد ارسلنا نوحا. پہلے کون آئے؟ نوح. دیکھیں یہ نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام آگے جی. آیت کون سی ہے؟ 59. یہ دیکھیے 59. نوح علیہ السلام کے بعد کون ہے جی؟ یہ دیکھیے ہود علیہ السلام. یہ دیکھیے جی یہ کون ہے؟ ہود. آیت کون سی ہے؟ 65. 65 میں ہود علیہ السلام کا ذکر. آگے چلیے جناب، اسی صورت میں آگے چلتے ہیں. اس کے بعد وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اب یہاں پر کون آ گئے؟ صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام کس آیت میں ان کا ذکر ہے؟ 73 میں. اچھا آگے چلے جناب، اسی صورت میں آگے چلو. الا مدینہ، دیکھیں مدینہ آ گیا. یہ آیت نمبر ہم 85 پہنچ گئے ہیں. جی بالکل. یہ 85 نمبر آیت ہے. اور مدین کی طرف، یہ جارڈن میں، آج کل یہ مدین جارڈن میں کون آئے؟ کون آئے؟ حضرت شعیب علیہ السلام. دیکھ رہے ہیں جی شعیب علیہ السلام آگے جی. اب قرآن بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس وقت کہا تھا آدم کی جو اولین اولاد ہے کہ تمہارے پاس رسول آئیں گے. اب دیکھو سورہ میں دیکھیں رسول آنا شروع ہو گئے. اب اس کے بعد کس رسول کا ذکر ہے؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا سارا ذکر یہاں پہ جاری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
حضرت جناب سیدنا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے یہاں پر آ کے شروع ہو جائے گا. جی یہاں پر سما آیت نمبر 103 دیکھ رہے ہیں. سما باسنا من بعدہم موسیٰ، ان کے بعد کن کو بھیجا ہم نے؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام. یہ آیت ہے جناب 103 میں آ گئی. جب ہم 103 میں پہنچتے ہیں تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری بنی آدم کو وہ سلسلہ جو میں نے آپ کو سورہ نام کی 103 بتائی اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے. اب یہ سارا واقعہ سامری کا اور تور سے وہ تورا کا لانا، بچڑے کا پوجا کرنا، یہ سارا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور اب اس کے بعد اب یہاں موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، یا اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی حسنہ دے. اللہ پاک فرما رہا ہے رحمتی واسعت کل شیء. اس کے بعد یہاں دیکھیے یہاں نبی پاک کا ذکر شروع ہو گیا. 158 میں پہنچے الذین یتبعون اب الرسول. الرسول یہ معرفہ ہے. ایک ہوتا ہے نا جیسے انگلش میں کامن ناؤن اور ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن. یہ پراپر ناؤن ہے. الرسول النبی، رسول بھی نبی پاک اور نبی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. الامی حضور الذی یجدونہ، جس کو یہ ہو سے مراد بھی دیکھیے. اب میں قرآن کا کمال دیکھیے، رسول پاک کا ذکر دیکھیے. یہ نبی پاک کا ذکر 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ. انجیل میں ان کا ذکر پاتے ہیں. یا مرو حکم دیتے ہیں، یہ 5 مرتبہ، یہ 6 مرتبہ. یہ ہلال کرتے 7 مرتبہ. یحرم 8 مرتبہ. یاداؤ 9 مرتبہ. اور پھر آمنو یہ 10ویں. یہ کی ضمیر سے مراد اکیلا ایمان لائے اس پر. کس پر؟ نبی پاک پر. وزر تمیز اور تعظیم کی آپ کی کون ہے؟ ہو کون ہے؟ نبی پاک. ناصر ہو کون ہے؟ نبی پاک. پہلے میں نے کتنے مرتبہ 10، یہاں 11، یہاں 12، یہاں 13. ایک آیت اس میں 13-14 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر. اسی صورت میں جب ہم پہنچتے 150 یہ دیکھیے کل. اب یہاں پر دیکھیے وہ تھا خطاب پوری اولاد آدم کو. اب کل حضور نے کل کب کہا؟ یہ کل کب کہا؟ جب حضور موجود ہے. اب مکہ والے سامنے ہیں. کل یا ایھا الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے انی رسول اللہ، بے شک میں رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعہ دیکھیے سب کی طرف. پہلے کوئی مدین تھا، کوئی فرعون کی طرف تھا. اب یہ رسول جو ہے وہ سب کی طرف آ گئی. دیکھیے جمیعہ، ہاں یہ سب کی طرف. الذی لہ ملک. اب اسی میں دیکھیے پہلے تھا کہ رسول آئیں گے. اب کتنے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ. اب ایک ہی رسول ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. جب 158 میں پہنچے ہیں تو ہدایت کے لیے اب ایک ہی رسول ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور رسول پر ایمان لانے کا ذکر پورے قرآن پاک میں نہیں ہے. تو یہ تھا. سورہ اعراف میں بھی آئیں گے تو یہ چیزیں آپ کو سورہ اعراف میں بھی ختم نبوت کا مضمون آپ کو سارا مل جائے گا یہاں. جی. اور واتبعوہ، یہ دیکھیں واتبعوہ، اتباع بھی صرف حضور کی کرنی، اکیلے کی. ساتھ کوئی ذلی بروزی کا ذکر ہی، ذلی بروزی کی بات ماننی ہے، ناقص کی بات ماننی ہے، غیر مستقل کی بات ماننی، ذکر ہی کو نہیں. اکیلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر. ٹھیک ہے جناب، اللہ پاک خوش رکھے آپ کو. شکریہ شاہ صاحب، جزاک اللہ. ایک چیز ذرا بتا دیں گے جی. وہ جو قیامت کے دن اللہ پوچھ رہا ہے، آپ نے ابھی یہ جو کہا اس کو تھوڑا سا مجھے ذرا کلیئر کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں قیامت کے دن پوچھ رہا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے کہ اے لوگوں، انسانوں اور جنوں، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیتوں کی تلاوت کرتے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ آئے تھے لیکن ہم خود غافل ہو گئے تھے، ہمارے دلوں پر جو ہے وہ غلبہ شیطانی آ گیا تھا. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ رہا ہے
تو اللہ کا حکم پھر دنیا میں ہونا چاہیے نا تمام انسانوں کی طرف کہ میں تمہاری طرف رسول بھیج رہا ہوں. بالکل بالکل اگر حکم ہی نہ ہو تو اللہ قیامت والے دن پوچھ کیوں رہا ہے؟ جی بالکل. اگر دیکھیں نا والد صاحب نے یا استاد صاحب نے بچے کو ہوم ورک دیا ہی نہ ہو اور وہ پوچھے کہ بیٹا تو نے ہوم ورک کیا تھا، تو وہ جو ہوم ورک پوچھا تو تب جائے گا جب وہ ہوم ورک کرنے کا حکم ہو. دیا جائے گا. بالکل بالکل. اگر دنیا یہ اب قادیانی کہتے ہیں کہ یا بنی آدمہ صرف حضور کی امت کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ پورے جو پہلے رسول آئے ان کا حکم کدھر ہے؟ بالکل جو پہلی قوموں کی طرف رسول آئے ہیں ان کا بھی تو حکم ہونا چاہیے نا قرآن پاک میں. بالکل ہونا چاہیے شاہ صاحب. وہ حکم کدھر ہے؟ وہ دکھائیں، قادیانی سے پوچھے نا وہ حکم دکھائیں کدھر ہے. اس کا مطلب رسول صرف حضور کی امت میں رسول آنے، پہلے رسول کوئی نہیں آنے. جو پہلے رسول آنے ہیں ان کا حکم کہاں ہے کہ پاک میں؟ اے اولاد آدم تمہارے پاس رسول آئیں گے، وہ حکم دکھائیں. آپ بات سمجھ گئے؟ جی شاہ صاحب اگر بالکل. یہ کہیں کہ یہ حکم صرف حضور کی امت کے لیے ہے تو پھر تو قرآن کو تم ناقص بیان کر رہے ہو نا. جی شاہ صاحب. بات دل کو لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ جی شاہ صاحب اس سے یہی ثابت ہو آگے ناقص کا آگے میرے دل میں جو بات آئی کہ پھر اگر ہے تو پھر کس پر ایمان لانا ہے قرآن کے مطابق. ہاں کوئی نہیں. دیکھیں پھر دیکھیں تماشا دیکھیں. کہتے ہیں جی نبوت نعمت ہے، تم لوگوں نے نعمت بند کر دی، پچھلی امتوں پر نعمت تھی. اللہ کے بندو عجیب تماشا بنایا. نعمت تھی تو پھر پہلے تو دیکھیں نا مصر میں نبی، فلسطین میں نبی، مدین میں نبی، اور تم لوگوں نے عجیب تماشا بنایا 13 سالوں میں 14 سالوں میں ایک ادھورا ایک ذلی بروزی آئی. یہ امت پر یہ نعمت ہوئی ہے. کیوں جی؟ ذرا غور کریں نا. نہیں شاہ صاحب بالکل. پہلے کسے دے گھر پتر ہی نہ ہوئے. جے پتر ہوئے تے اندی نہ ایک ٹنگ ہوئے، نہ ایک اندی اکھ ہوئے، نہ عقل ہوئے صحیح، نہ اندہ کو دماغ ٹھیک ہوئے. یہ نعمت ہوئے گی؟ نہیں سر، یہ تو الٹا عذاب ہوگا. الٹا عذاب ہوگا. جی بس یہ دیکھ لیں. یہ عذاب کو نعمت کہہ رہے ہیں یہ لوگ. اتنے پاگل ہیں. بالکل شاہ صاحب. ٹھیک ہے. جزاک شکریہ. اللہ. ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ نے تو آج یقین مانے ایمان تازہ کر دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بالکل جو ہے نا صاف واضح کر کے رکھ دیا سب کچھ. دودھ کا دودھ وہ کہتے ہیں نا پنجابی، دودھ کا دودھ تے پانی کا پانی. اچھا شاہ صاحب ایک آیت مجھے ذرا سمجھا دیں، وہ میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک آیت پہلے پارے میں ہے، شاید 6واں 7واں رکوع ہے، وہ مجھے ذہن میں نہیں رہا. تو میں کل پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میرے پر اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، چاہے وہ ستارہ پرست ہو، کسی بھی قوم اور کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، جو میرے پر اور قیامت پر اور نیک عمل کرے گا، قیامت والے دن اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. آیا یہ آیت پچھلی امتوں کے لیے مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا حضور پاک کی نبوت کے بعد کیا یا پہلے کیا؟ یہ ذرا وضاحت کر. میں عرض کرتا ہوں، اس میں گزارش یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اب نجات ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے پر ہے. اگر جو نہیں مانتا تو اس کو نجات نہیں ہے. اب یہ لوگ جو میں دیکھ رہا تھا بنی اسرائیل والے اور جو دیگر لوگ ہیں، وہ اس جگہ پہ رسول کا نام یہ نہیں کہ حضور پر ایمان اللہ پر ہے اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہی ہے نا صرف. جی اب قرآن کا طریقہ یہ ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ کا ذکر ہو تو رسول اس کے ساتھ ہی ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کئی مقام پر، آپ صرف ایک مقام پر نہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں 3-4 مقام دیتا ہوں. 2-3 مقام پر آپ دیکھیے. یہ دیکھیے میں پہلا پارہ آپ کو دکھاتا ہوں شروع میں ہی. تو یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ وہ صرف اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان کا ذکر کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ نہ کسی نے اللہ کو دیکھا نہ قیامت کو دیکھا. حضور تو سامنے ہے نا اس وقت، نبی پاک سامنے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان باتوں کا ذکر کر رہا ہے جو سامنے. دیکھیے یہ دیکھیے مثلا پہلا پارہ یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ ہے اور قیامت کا دن ہے، دو ہی ہے نا، رسول کا ذکر تو نہیں ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ایک اور دیکھیے، میں اب آپ کو سورہ توبہ میں لے چلتا ہوں، جو مستوں کو آباد کرنا ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیے گا دو ہی ذکر آئے گا۔ سورہ توبہ میں دیکھیے کہ مسجدوں کو انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول پر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا ایمان جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں آیت نمبر 18 آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے، انما صرف وہی آباد کر سکتا ہے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، من آمنا باللہ والیوم، تو کیا مسجد کو وہی جو رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ اب مسجدوں کا ذکر تو مومنوں کے لیے ہے نا، تو اس لیے یہاں پر ایک ہے کہ جو غائب ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سامنے دیکھ رہے ہو، تو اللہ پر من آمن باللہ والیوم الآخر جب یہ نازل ہو رہا ہے تو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں قیامت کے دن، کیوں قیامت بھی کسی نے دیکھی۔ اب آگے دیکھیے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہاں پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، تو اس کا مطلب ہے جہاں اللہ کا ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ رسول اللہ لازمی ہیں، اللہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں۔ اب آتے ہیں وہ آیت نمبر میں آپ کو دکھاتا ہوں سورہ، وہاں پر جو حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کو ماننا کافی ہے اور قیامت کے دن کو ماننا کافی ہے، تو اس میں یہی ہے کہ ایمان جب تک وہ نہیں لائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضور سے پہلے تو معاملہ ہے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ وہ آیت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کوئی یاد ہے نمبر آیت کا نمبر کیا ہے؟ شاہ صاحب پہلا پارا ہے تو میرے دوسرے موبائل پر اچھا کوئی بات نہیں، میں کر لیتا ہوں، ابھی مل جاتے ہیں۔ پہلے پارے پہ شاید جی مجھے پتہ، میں نے آیت پڑھی، آگے آیت نمبر 62 ہے جی، وہ 62 ہے پہلے پارے کی، جی 62 جی ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیے اب آپ اس میں دیکھیے اس کی فساد، ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے، والذین جو یہ دیکھیے آیت یہ ہے، بے شک جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی، والسابئین، اور سابی جو ستارہ پرست یا آگ پرست۔ اب ان میں سے دیکھیے اب آگے کیا فرمایا، من آمنا باللہ، اب یہ نہیں کہ یہودی رہے تو نہیں، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا۔ اب جیسے میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 کا بیان کیا کہ مستوں کو آباد کرنے والے تو وہی ہیں، تو یہاں اللہ پر ایمان لانا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو وعمل صالحا، بعض اوقات جو دو مین باتیں نا، اللہ تو خالق ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بندے ہیں، اور قیامت کا دن جو ہے وہ بھی، اور دن قیامت پر، تو وہ حالانکہ یہاں پر کتابوں کا بھی ذکر نہیں ہے، غور کر رہے ہیں آپ، اگر یہ کہا جائے تو رسولوں پر ایمان لانے کا ذکر بھی نہیں ہے، اور جو اللہ نے کتابیں نازل کی ان کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر بھی نہیں، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ کتابوں پر ایمان لانا ضروری، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ کتابوں پر ایمان نہیں لاتا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے، عام وہ دو پر ایمان لانے ہی کا ذکر کر دیتا ہے کئی مقام پر، ایک اللہ پر ایمان لانا اور قیامت پر، یہ دو ذکر کرتا ہے، اور یہ دراصل جیسے ہوتا ہے نا خلاصہ، ایک مین چیز جو ہے وہ قرآن بیان کر دیتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں نے بیان کیا کہ مسجد وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے دن پر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقیوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اللہ کا ایمان دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بھی، جیسے یہاں دو ہیں، یہاں سورہ توبہ بھی دیکھ لیجئے گا، اور اسی طرح سے اب آپ یہ جو شروع میں نے کہا تھا وہاں پر بھی دو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہاں پر بھی دو کا ذکر ہے، سورہ توبہ میں بھی
اب آپ دیکھیں کہ یہاں سورہ توبہ میں بھی 2 کا ذکر ہے، یہ میں جو مسجد آباد کرتے ہیں وہ بھی 2 ہی ہیں، ایمان جو ہے ان پر لانا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے دن کے پر ایمان لاتے ہیں۔ جو یہاں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے، لیکن دیگر مقامات پر تو ہے نا۔ تو قرآن پاک کا اسلوب یہ 2 مین باتوں کا وہ قرآن ذکر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی شاہ صاحب جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وبالیوم الآخر کا وہ جو ہے نا، وہ مرزا بشیر الدین جو ہے وہ مود باتیں یعنی وہ کرتا ہے، تو وہ تو صریحاً قرآن پاک کے خلاف ہیں۔ وہ تیسری وحی کو بھی شامل کرتے ہیں قادیانی۔ ہم مسلمان جو ہیں وہ صرف 2 وحی کو، اور قادیانی جو ہیں وہ مرزا کے اوپر جو باتیں ہیں اس کو بھی وحی میں شامل کرتے ہیں۔ سارے میرے خیال مسلمان ہی ہیں، کوئی قادیانی صاحب تو نہیں ہے، نہیں کوئی قادیانی تو نہیں ہے جناب۔ میں کچھ دیر اور ہوں جی، پھر میں اس کو جی فیصل صاحب آئے جناب، کچھ ان کا گفتگو حضرات کو کریں تاکہ السلام علیکم چودھری منصور صاحب، خیریت سے ہیں جناب؟ جی وعلیکم السلام سید صاحب، الحمدللہ آپ خیریت سے؟ ماشاء اللہ۔ کل میں مانچسٹر میں ہی تھا علامہ قاری طیب صاحب سے، اور پھر بولٹن میں تھا۔ میں نے سیٹرڈے کو آنا، کل میرے خیال پھر میں نے چکر لگانا ہے آسٹن انڈر لائن اور مانچسٹر میں انشاءاللہ تعالی۔ کس ٹائم پہ آئیں گے امنا شاہ صاحب، اور کدھر آئیں گے بتائیں؟ کرتے ہیں کوئی سائڈ رات کو کہ میں بتاتا ہوں، میں 1-2 مساجد میں جانا ہے، واٹس ایپ کر دیجیے گا جی، انشاءاللہ ضرور ملاقات میں آپ سے ملاقات کرنے جی کی۔ ضرور انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ جی جناب، کچھ اور ساتھی جو ہیں بات کرنا چاہیں؟ ٹھیک ہے، آج کا اتنا ہی لیکچر ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جناب، تو اللہ خوش رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ پاک جتنے بھائی آئے جنہوں نے سنا، شرک کیا، ان کے جان مال آل اولاد میں برکت عطا فرمانا، دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمانا، ہر پریشانی سے، شریروں کے شر سے اور حاسدوں کے اثر سے پناہ عطا فرمانا، محتاجی سے پناہ عطا فرما، رزق حلال میں ان سارے بھائیوں کو برکت عطا فرمانا، اور جو قادیانی اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرمانا۔ والسلام علیکم۔